بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹھ کے بہت آسان ہے فوج کو گالی دینا، بہت آسان ہے سیاستدان کو گالی دینا، بہت آسان ہے پاکستان اور اسلام کے جھنڈے کے پیچھے چھپ کے سارے غلط کام۔ ہم نے ہیرو پیدا کیا ہے وہ ارشد ندیم ہے، اور یہ اللہ نے دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز سوچ کے آئی تھی نا کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں نہیں پہنچی، اور نہ پہنچنے کا دکھ نہیں ہے۔ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صحافت ہے نشہ اور صحافت ہے محبت۔ ارشد ندیم صاحب جو ہیں وہ 2015 میں 18 سال کی عمر میں سپورٹس کی بنیاد پر وابڈا کے ملازم ہوئے، اور گریڈ 11 سے شروع ہوئے اور اب گریڈ 19 میں پہنچ گئے ہیں۔ جس طرح اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی بہت سے اندازے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، میڈیا انڈسٹری میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور آپ سب کو وکاس عزیز ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے مجھے بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دیکھا ہے جہاں پر میں مختلف انٹرویوز کرتی ہوں، آؤٹ ڈور سٹوریز بھی کی ہیں، لیکن اب آپ اس پوڈ کاسٹ میں مجھے دیکھیں گے جہاں پر ہم مختلف ٹاپکس جس طرح کوئی سوشل سماجی ہو گیا، سیاسی ہو گیا، انٹرٹینمنٹ، سپورٹس، ان سب پر بات کریں گے، اور ایک پورا پروگرام ہوگا جس پر تفصیلی ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے، پاکستان کا 77واں یوم آزادی ملک بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پچھلے 77 سال میں پاکستان نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ پایا، لیکن پچھلے 3-4 سال سے جو پاکستانی معاشرے میں ایک عجیب سا کیوس پایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے پاکستان کو کس طرح نکالا جاتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس عزیز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام آمنہ، سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ مبارک آپ کو بھی۔ آپ کو بہت شکریہ، ویلکم کہتا ہوں میں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ۔ میری ٹیم میں بہت اچھا اضافہ ہیں آپ، اور جو آپ نے شروع میں بات کی، آپ نے شروع میں ہی ایک سوال دے دیا ہے کہ کیوس پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیگر موضوعات ہیں، دیگر ٹاپکس ہیں آج کی اس نشست کے، وہ بھی آپ دیکھنے والوں کو۔ جی بالکل، اچھا ہم بات کریں گے آف کورس گولڈن بوائے ارشد ندیم کے حوالے سے۔ بڑا ایک پاکستان کا تقریباً 40 سال بعد پاکستان نے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اولمپکس میں، اور جس طریقے سے حاصل کیا ہے اولمپکس میں، ایک ریکارڈ بنایا ہے ارشد ندیم نے، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ جب سے وہ گولڈ لے کر پاکستان آئے ہیں، تب سے جو ہے وہ انہیں گولڈ کی طرح مزید انعامات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، چاہے پھر وہ میں کہوں گی پرائیویٹ لیول پر ہوں یا پھر سرکاری لیول پر، ہر کوئی جو ہے وہ انہیں صرف انعامات دینے کے دعوے ہی کر رہا ہے۔ تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے بالکل، اس پہ زیادہ بات ہوگی۔ ہاں، کہ صرف یہ دعوے ہی ہیں یا پھر جو ہے وہ ان سب چیزوں پر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جشن آزادی کی۔ آف کورس آج کا دن اتنا بڑا ہے، سر تھوڑا سا بتائیں کہ پچھلے 77 سال میں پاکستانی قوم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور جو پچھلے 3-4 سال سے ایک عجیب سی افراتفری ملک میں پائی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں تو بہت ہی مثبت سوچ رکھنے والا ذہن ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ہر انسان کی اور ہر ملک کی، ہر قوم کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور قومیں ان اتار چڑھاؤ کے بعد ہی بنتی ہیں۔ ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستانی عوام کا ہے وہ یہ کہ ہمیں دوسروں سے شکوہ رہتا ہے، ہمیں لیڈرز سے شکوہ رہتا ہے، اور پھر ہم اندازے دبا کے لگاتے ہیں۔ جس طرح اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی بہت سے اندازے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، میڈیا انڈسٹری میں۔ تو میں تو چونکہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں وہ اس کے منہ کے ساتھ پتھر بندھے ہوتے ہیں، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ انٹرنیشنل ریجیم دیکھیں، اکنامکلی آپ بالکل ڈاؤن ہیں۔ پوری دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک آپ دیکھیں کہ افراتفری کی صورتحال ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، پاکستان کو جس چیز نے سب سے زیادہ کھوکھلا کیا ہے وہ حرام خوری ہے۔ ہمارے ہاں ہر ادارے میں ایسے ایسے نایاب حرام خور پائے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو کسی اور جنگل میں، کسی بیلے میں، کسی دشت میں، کسی شہر میں نہیں ملتے۔ پاکستان کو اگر کسی چیز نے خراب کیا ہے تو وہ ان حرام خوروں نے خراب کیا، جو کبھی بیوروکریٹس کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کس کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کس کی شکل میں آتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں سسٹم کے ساتھ۔ دیکھیں، سیاستدان ہے نا، میں فار ایگزامپل منسٹری آف اسپورٹس افیئر کا وزیر ہوں، مجھے کس نے چلانا ہے؟ جو وہاں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم لوگ بنیادی طور پر اپنے قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ خود مخلص نہیں ہیں۔ آپ ایک رکشے والے کو یا ایک گاڑی والے کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے I8 سے I10 جانا ہے، بنتا 150 ہوگا، مانگے گا آپ سے 400، آ کے 170 پہ رکے گا اور وہ کہے گا کہ 20 روپے فالتو دے دیں، اوپر کی کمائی میرا حصہ ہے۔ تو آپ کی جو اجتماعی سوچ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان برا نہیں ہے، پاکستان میں کچھ غلط نہیں ہو رہا، کر رہے ہیں تو یہ عوام غلط کر رہے ہیں اور کوئی غلط نہیں کر رہا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جماعت اسلامی کا دھرنا پچھلے دنوں ہوا، میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا تھا، بجلی کے بل کم ہو گئے۔ آپ بتائیں، آپ جرنلسٹ ہیں، اس دھرنے کا وہی رزلٹ نکلا جو اس سے پہلے بہت سارے دھرنوں کا، بہت سارے احتجاج جو ہوئے ان کا ہو چکا ہے، مذاکرات ہوئے اور ہمیں نہیں پتا کون سے مذاکرات ہوئے، بیک ڈور مذاکرات ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس سے پہلے وہ خادم رضوی والا گروپ آیا فیض آباد پہ، اس نے دھرنا دیا، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ وہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا۔ یہ سارے پریشر گروپس ہیں اور جب ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں تو یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور عوام کو الو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سیاسی جماعت جس نے بہت بنیاد میں کام کیا وہ پیپلز پارٹی تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد گراس روٹ لیول پہ جماعت اسلامی نے کام کیا، لیکن اب اس دھرنے کے بعد آپ کو بھی اور پورے پاکستان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جماعت اسلامی اقتدار میں کیوں نہیں آ پاتی۔ ان کے پاس نظریہ کیا ہے؟ ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا پاکستان میں، بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے آمنہ کہ ہم پاکستان کے پیچھے اور اسلام کے پیچھے چھپ کے سارے غلط کام کرتے ہیں، ٹھیکیدار بنتے ہیں پاکستان کے بھی اور اسلام کے بھی، علم بردار بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد تباہی پھیر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حافظ صاحب آئے، بھٹو کے انداز میں تقریریں کی انہوں نے، وہاں پہ کھڑے ہو کے نوجوانوں کو ایکٹیو کیا، سوشل میڈیا جماعت اسلامی کا جو کہیں نظر نہیں آتا تھا وہ لوگوں نے ہمدردی میں بنانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ وہی ڈھاک کے 3 پات، جو لیمو کا چھلکا تھا اس کو نچوڑ کے بالکل خشک کر دیا۔ اب آتے ہیں نون لیگ کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف، اس وقت اقتدار میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کوئی پالیسی ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے، نہ خارجہ پالیسی ہے، نہ اکنامک پالیسی ہے، نہ اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، پاکستان تحریک انصاف۔ عمران خان کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے شاپر اٹھائے، وہ خود کہتا رہا کہ میں صادق اور امین ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور شاپروں نے اس کو کھڈے لائن لگوا دیا۔ کل پرسوں فیض حمید صاحب کو اریسٹ کیا گیا، ان کے ساتھ میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر 52 سے زائد افراد گرفتار ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے پاک فوج کی طرف سے۔ اداروں پہ ہمیشہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے۔ فوج نے یہ جو خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے، حافظ عاصم منیر صاحب نے جو عمل شروع کیا ہے، اور آج بھی جو انہوں نے سپیچ کی اور اس میں انہوں نے کلیئر کٹ بات کی، تو یہ بات درست ہے۔ اس سے ایک بڑا مثبت امیج سامنے آئے گا فوج کا، اور ایک جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوتی، انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتی، تب تک آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، اب 77ویں سال کی طرف آتے ہیں، 77 ہے، نومیرک کے انداز سے، علم الاعداد کے حساب سے یہ بڑا ساد نمبر ہے، بڑا ایکٹیو نمبر ہے، اور اس کی اپروچ بڑی اچھی ہے، بڑا گروتھ کرتا ہے۔ آج 14 اگست سے لے کر اگلے 14 اگست تک آپ پاکستان کے حالات دیکھیے گا، اکنامکلی بڑے سیٹل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی، اور اس کے پیچھے آپ کے برین ہوتے ہیں، آپ کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کیا مودی کے پاس نہیں ہے؟ KGB، رشیا، پوٹن اس وقت آپ کا صدر ہے، انڈیا آپ را کو دیکھیں، سارے فیصلے ان کے ہیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، وہاں پہ آپ کا جو ان کی ایجنسی ہے امریکن CIA، ٹھیک ہے، اسرائیل کو آپ دیکھیں، موساد، ٹھیک ہے، آپ UK کو دیکھیں، MI5 MI6، یہ سارے کام کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بغیر آپ کسی بھی ملک کو نہیں چلا سکتے۔ ابھی بنگلہ دیش میں رجیم چینج ہوئی، یوتھ نے چینج کی، پیچھے کون تھا؟ ان کا آرمی چیف تھا۔ ساری دنیا کے سامنے ہیں یہ باتیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹھ کے بہت آسان ہے فوج کو گالی دینا، بہت آسان ہے سیاستدان کو گالی دینا، بہت آسان ہے پاکستان اور اسلام کے جھنڈے کے پیچھے چھپ کے سارے غلط کام۔
صحیح، انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے اور لوگ اسی پر یقین کر رہے ہیں. سر اچھا، آپ سے اب میرا سوال ہے، دیکھیں نا، آپ بھی صحافی ہیں اور گرو کرتی ہوئی صحافی ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے ساتھ آگے لے کر جائے، کامیاب ہوں، ہم مطلب دعا کر سکتے ہیں. اس صحافتی سفر میں آپ نے کیا کچھ دیکھا پاکستان میں؟ اچھا، میرا صحافتی سفر جو ہے وہ 2019-20 میں شروع ہوا تھا. اور جب ہم لوگ میڈیا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بیسکلی پڑھ کے آتے ہیں تو بہت سارے خواب لے کے آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسکرین پہ بیٹھنا ہے. اور اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے جیسی لڑکیوں کے کوئی خواب بھی ہوتے ہوں گے. لیکن جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں نا تو وہ اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. بہت ساری لیگ پولنگ ہوتی ہے اس فیلڈ میں. جو بہت سارے سینئر لوگ، مجھے لگتا ہے اس فیلڈ میں اگر کسی کو کچھ بھی نہیں نہ آتا، تھوڑا سا بھی آتا ہے، تو وہ خود کو سینیورٹی کے اس میں لے کے چلا ترب جاتا خان ہے. سمجھنا ہاں، شروع ہو وہ گیا. سمجھتا ہے سب کچھ مجھے آتا ہے. تو اس فیلڈ میں اگر آپ کو کچھ نہیں بھی نہ آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ مجھے آتا ہے، تاکہ اگلا بندہ آپ پہ حاوی نہ ہو سکے. اور مجھے ایسا ہے کہ بناوٹ بہت زیادہ ہے. بناوٹ بہت زیادہ ہے. میں بہت ایک شیل میں رہنے والی لڑکی ہوں. میں اس فیلڈ میں ہوں لیکن پھر بھی مجھے اس فیلڈ کے لوگوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، نہ ہی لیکن مجھے. لوگوں کو آپ کے بارے میں ہاں، بڑا مجھے علم ہے. لوگوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں نہیں، ہے. لوگوں کو آپ میں بڑا انٹرسٹ ہے، لوگوں کو آپ کے بارے میں بڑا علم ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میرا اس سے کوئی لنک ہے، نہ مجھے ان لوگوں میں انٹرسٹ ہے جو مجھ میں انٹرسٹ لیتے ہیں. میرا صرف کام میں انٹرسٹ ہے. میں وہ والی لڑکی ہوں سر جو صبح 9 آتی ہوں، 5 بجے مجھے جانا ہوتا ہے. ناشتہ بنا کے آتی ہیں اور جا کے کھانا بنانا ہوتا ہے؟ نہیں، میری ماما بنا کے دیتی ہے، میں ماما کے ہاتھ کا جا کے کھاتی ہوں اور صبح کھا کے آتی. مجھے یہ ہے کہ ہمیشہ سے بولنے کا شوق رہا ہے اور بول لیتی تھی. تو اب یہ ہے کہ اس فیلڈ میں جو چیز میں نے سیکھی یہ ہے کہ ہلکا پھلکا کانفیڈنس آ گیا ہے. بول لیتی ہوں، سوال کر لیتی ہوں، جواب دیتے ہوئے پھر بھی تھوڑا ہچکچا جاتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز سوچ کے آئی تھی نا کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں نہیں پہنچی. اور نہ پہنچنے کا دکھ نہیں ہے. نہیں، نہ پہنچنے کی وجہ کیا؟ نہ پہنچنے کی وجہ مجھے ایسا لگتا ہے کئی دفعہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور ہم وہاں کے حقدار ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز ملتی نہیں ہے. وہ شاید یعنی آپ کمپرومائز نہیں کرتے؟ ہاں، مطلب نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح میں نے فیلڈ میں 3 سال کام کیا اور میں نے 3 سال اگر کام کیا تو مجھے کئی جگہوں پہ ایسا لگا کہ یہ چیز یہ جگہ میری ہے، میں وہاں پہنچ سکتی تھی لیکن میں وہاں نہیں پہنچی کیونکہ شاید کوئی اور وہاں پہنچ گیا یا کسی شارٹ کٹ اختیار کیا. ہاں، کوئی اور ڈیزرو مہذب کرتا الفاظ تھا. میں کیا ہاں، دیں؟ ویسے مجھے اتنا کوئی شارٹ کٹ کا بھی سامنا کرنا نہیں پڑا. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اتنا آتا ہے کہ میں اسکرین پہ بیٹھ کے بول سکتی ہوں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اتنا قابل نہیں. آپ بول رہی ہیں ابھی، آپ بہت قابل ہیں، ایسی بات نہیں تو ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری فرینڈ ہے، ایون میں اس کا نام ضرور لوں گی، میری بیسٹ فرینڈ ہے ہبا. میں اور وہ دونوں کئی دفعہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے تھی، یہ چیز نہیں ملی. کئی دفعہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ چھوڑ دوں یہ فیلڈ. اب میں یہ فیلڈ اس لیے میں نے یہ چوز کی ہوئی ہے کیونکہ مجھے اور کے کام ہی نہیں آتا. مجھے صرف یہ کام آتا ہے اور میں صرف یہ کام کر سکتی ہوں. جس دن مجھے کام میں تھک گئی اس دن میں کام چھوڑ دوں گی. لیکن وہ والی جو ایک اپروچ تھی نا اس لڑکی کی جو آئی تھی شروع کے 2 سال میں کہ میں نے وہاں جانا ہے، میں نے ہوسٹنگ کرنی ہے، ملے تو ملے، نہیں ملے تو فائن. غلام محمد قاصر صاحب کا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحافت ہے نشہ اور صحافت ہے محبت. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ دوسری فیلڈ میں چلیے، کوئی اور کام کر لیں. تو میں سوچتی ہوں نہیں، میں نے بھی ریسٹورینٹ چلائے تھے، مجھے تباہ کیا کام آتا ہے. ہم اور کوئی کام نہیں کر سکتے بولنے کے علاوہ. ایگزیکٹلی. میں یہ سوچتی ہوں میں بولوں گی کیا، میں کروں گی کیا، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی نیا بچہ نئی لڑکی آنا چاہتی ہے تو ہمت ہے تو آئے، نہیں تو بہت ساری فیلڈس ہیں جن میں وہ جا سکتی ہے. چلیں یہ. لیکن میں اس کے باوجود یہ کہوں گا کبھی بھی اپنے ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. میں ایک جیتی جاگتی مثال ہوں الحمدللہ تعالیٰ. 2006-07 سے میرا سفر شروع ہوا تھا تو بہت ساری ماریں کھائیں، بہت کچھ دیکھا، پریکٹیکلی فیس کیا. آپ بھی جانتی ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے. لیکن آج الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. کیوں؟ اللہ پہ یقین ہے، اس کے کرم پہ یقین ہونا چاہیے اور پاکستان کرم ہے. اب آگے بڑھے. ایسا ہی ہے. اب بات کرتے ہیں ارشد ندیم کے حوالے سے. گولڈن بوائے، پوری دنیا میں ان کو گولڈن بوائے کے نام سے جانا جا رہا ہے اور کیوں نہ پہچانا جائے جناب. جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا آج سے پہلے ہسٹری میں ایسا کسی نے نہیں دیا تھا. اولمپک 2024 جو پیرس میں ہوئے وہاں پر انہوں نے ہسٹری بنائی، 92.97 کی جیولن تھرو کی اور اس کے ساتھ وہ گولڈن بوائے بنے. انہوں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کیا.
جس کے بعد پاکستان ایک عجیب سی خوشی پاکستان کو محسوس ہوئی جو شاید پچھلے ایک سال سے ہم لوگ بجلی کے بلوں کا دکھ بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ بیکاز آئی ایم اسپورٹس لور، کرکٹ کی میں دیوانی ہوں، تو کرکٹ نے جو پچھلے ایک سال میں ہماری تباہی کی تھی نا، وہ سارا ایک جویلن تھرو نے ہیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طرف سے انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف بولا جاتا ہے، دعوے کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں دعوے کیے جا رہے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہوگا؟ کیا حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پہنچ رہا، وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں۔ اور دیکھیں رات کو 1 بجے جم غفیر لوگوں کا دیکھیں، انہیں بس میں بٹھا کے لاہور کا وزٹ کرایا گیا، لبرٹی چوک تک لایا گیا، عوام ہی عوام تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں اکثر نا اپنے ولاگس میں میرے چینل کو اگر لوگ وزٹ کریں تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ہیرو کچھ لوگ ہیں، ہم نے پچھلے 30 سال میں کون سا ہیرو پیدا کیا، لیکن مجھے اپنے الفاظ بدلنے پڑے۔ ہم نے ہیرو پیدا کیا ہے، وہ ارشد ندیم ہے، اور یہ اللہ نے دیا ہے۔ میں ابھی بھی بات کروں، میرے گوز بمز ایکٹیو ہو گئے جب علی بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے کے پیچھے، تو ہم دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھیں یہ بات ہر بندے نے کی کہ جب ارشد ندیم نے سجدہ شکر ادا کیا، گولڈ میڈل اس نے جیتا، تو میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ہیں، تب بھی آنسو تھے، کیوں تھے؟ ٹھیک ہے، میں نے اپنے فیس بک پہ دیکھا، اپنے پیج پہ دیکھا، تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کی پوسٹ تھیں کہ ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ ہمارے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ اس قوم کے پاس جذبہ ہے، اس قوم کے پاس نہیں ہے تو نیت نہیں ہے، نیت ٹھیک ہونے کی نہیں ہے بس، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ سر یہ جو کل وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے کا جو ہے وہ عشائیہ بھی دیا گیا، جس میں بہت ساری چیزیں 15 کروڑ کے لگ بھگ رقم کا اعلان کیا شہباز شریف نے، اور ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت کو سمری بھی بھیجی گئی، ہلال امتیاز دیا جائے گا ارشد ندیم کو۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے قبل بھی بہت سارے اسپورٹس مین ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس میں جاتے رہے کامیابیوں کے بعد، ارشد ندیم کی کامیابی کیوں اتنا ڈفرینٹ ہٹ کر رہی ہے؟ پاکستان کے سیاسی حالات، بہت مایوسی اور ڈپریشن پوری قوم میں، اس ڈپریشن کو اس بندے نے آ کے بدلا ہے۔ ٹھیک ہے، ہی از اے جیم آف اے پرسن، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سب کو ایک پیج پر لا کے کھڑا کر دیا، اور ایک انڈیا کو دیکھ لیں کہ ان کے 130 کے 140 کے قریب ایتھلیٹس گئے تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں صرف نیرج سے اور وہ پھوگاٹ سے، ٹھیک ہے، جو ریسلنگ میں تھی کاپور، لیکن یہاں ارشد ندیم تھے۔ اور جو مجھے پتہ چلا ہے کہ اولمپک فیڈریشن نے جب ان کے بازو ناپے اور تو سب سے لمبے جو بازو ہیں وہ ان کے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک کرم تھا، اس بندے کی ایفرٹ تھی، اس کی محنت تھی۔ میں خود اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ اپنے اللہ پہ یقین کر کے صبح گھر سے نکلیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شام کو آپ کچھ نہ کچھ اچیو کر کے نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پرائز دیے جا رہے ہیں ارشد ندیم کو، یہ کم ہے، یہ کم ہے۔ اس شخص نے اس سوسائٹی کی اپروچ کو بدل دیا ہے۔ اس سوسائٹی کے جو ایک بہت ہی سیڈسٹ قسم کا مائنڈ سیٹ تھا، بہت ہی نیگیٹو قسم کا مائنڈ سیٹ تھا، اس کو بدلا ہے۔ نیگیٹو پوسٹ بھی آئیں جی کہ وہ جی بڑا غریب ہے، تو اس کو نیرج چوپڑا نے نیزہ لے کر دیا۔ میں نے ویلاگ کیے، دھلائیاں کی، وہ میرے ویلاگز الحمدللہ بہت اچھی اپروچ میں گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد ندیم صاحب جو ہیں وہ 2015 میں 18 سال کی عمر میں سپورٹس کی بنیاد پر وابڈا کے ملازم ہوئے، اور گریڈ 11 سے شروع ہوئے، اور اب گریڈ 19 میں پہنچ گئے ہیں۔ گریڈ 19 آپ کو پتہ ہے لیول ہوتا ہے، بیوروکریسی کے گریڈز ہیں یہ، اعلیٰ افسری کے۔ ایسے میں بھی ہاں وابڈا کی بات ہے تو میں پڑھ رہی تھی پہلی دفعہ وابڈا سے شاید پاکستانی خوش بھی ہیں، پیار بھی کرتے۔ بہت اچھا جملہ آپ نے کہا، بہت اچھا جملہ کہا، بہت اچھا جملہ کہا، زبردست۔ پہلی دفعہ وابڈا سے خوش بھی ہوئے ہیں پاکستانی۔ اچھا، اب بیچ میں نا آتے ہیں تھوڑے سے اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی جانب، جن لوگوں نے اس طرح کی پوسٹ لگائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی کسی نے سرچ کرنے کی کوشش کی؟ کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں کتنے کامیاب ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کامیاب آدمی کبھی کسی کا رستہ نہیں کاٹتا، وہ رستہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نکلو، جاؤ، تم بھی اپنی زندگی جیو، کامیاب ہو، ٹھیک ہے، کامیابیاں سمیٹو، خوشیاں سمیٹو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بھی ناکام ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے میں نے کچھ آئی ڈیز دیکھی، میں اسپیسیفکلی یہاں پہ بات کروں گا، پاکستان کی آئی ڈیز نہیں تھی وہ،
ٹھیک ہے. انڈیا کا پورا میڈیا ارشد ندیم کے نیزے کو لے کے وہ لگا ہوا تھا اور وہ نیزہ ان میں خود گھس گیا. ٹھیک ہے, سارا پروپیگنڈا. اب اس قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کی قدر کیسے کرنی ہے, لے کے کیسے چلنا ہے. پھر ایک بات یہ چلائی گئی جی کہ مریم نواز صاحبہ نے 50 لاکھ کا چیک دیا ان کو. جی کل سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, 92.97 کی نمبر پلیٹ کے ہونڈا دی گئی انہیں, گاڑی بھی انہیں دی گئی ہے. اور میں کہ ارشد ندیم کا سن بھی رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے خوشی اسی چیز کی ہے کہ میری نمبر پلیٹ کے حساب سے جو ہے مجھے گاڑی دی گئی ہے. 50 لاکھ کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم نواز نے کتنے کا اعلان کیا تھا؟ 10 کروڑ کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے, اب 50 لاکھ انہوں نے دیا ہے ان کے کوچ کو, بٹ صاحب کو. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یار لوگوں نے فلم چلا دی کہ جناب مطلب آپ سیاسی دشمنی میں اتنے بھی متعصب نہ ہوں, اتنے بھی تنگ نظر نہ ہوں کہ آپ اپنے ہیروز کے خلاف شروع ہو جائیں. پھر جی وہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ غریب ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. دیکھیں غریب ہونا جرم نہیں ہوتا, غریب رہنا جرم ہوتا ہے. 2018 سے اس پہ انویسٹ ہونا شروع ہوئی. الحمدللہ اس کے اپنے گھر ہیں, ٹھیک ہے, اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں, چیزیں ہیں. اور سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ایک چیز یہ کہ پنجاب کی اگر ہم پنجاب سائڈ کو دیکھیں, وہاں کے گھروں کو دیکھیں تو وہ ایک ماحول ایسا ہے, وہ دیسی کلچر اسی طرح کا کلچر ہے. اس کلچر کو کہ ان کا مٹی کا گھر ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ غریب ہیں بھائی, وہ اپنے کلچر میں رہ رہے ہیں. اور پنجاب کو اگر ہم تھرو آؤٹ دیکھیں تو ہم وہ کلچر بیسکلی اس کا ویسے ہی ہوتا ہے. آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے لوگوں کو. نہیں بالکل, یہ دیکھیں یہ دیہی ثقافت اس کو کہتے ہیں, اور دیہی ثقافت اسی طرح کی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو عالی شان گھر نہیں 2-2 منزلہ کے نظر آئیں گے, وہاں پہ آپ کو پکے اور وہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اور پھر جہاں تک انعامات کی بات ہے تو دیکھیں ارشد ندیم نے کیا خوبصورت بات کی. اس نے کہا میرے میاں چنوں میں یونیورسٹی بنا دو, میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو پڑھا دو. یہ ہوتی ہے ہیرو کی اپروچ, یہ ہیرو کی اپروچ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ اب جو انہیں انعامات مل رہے ہیں سارے ملیں گے. پھر ایک اور فلم چلا دی گئی کہ جناب FBR ٹیکس لگا رہا ہے انعاموں کے اوپر. یہ میں نے خبر سنی تھی نیوز پہ, میرے پاس کٹنگ میں آئی تھی یہ خبر, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ FBR جو ہے وہ ان کی جتنی بھی انعامی رقم ہے اس پر ٹیکس دیں گے. لیکن کل جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس بات کا ذکر بھی ہوا. اس سے پہلے جو ہے وہ چیئرمین FBR کا آ گیا تھا بیان کہ وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, ہم انہیں انعام دیں گے, ہم ان سے کیوں ٹیکس لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اجتماعی طور پر نیگیٹیوٹی ہے آمنہ, اور اس نیگیٹیوٹی سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تب تک من حیث القوم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری جو انقلاب تھا روس کا, اس میں دوستویسکی نے ناول لکھا ماں, وہ اور ان کی جو ماں تھیں جب مزدور نکلتے تھے لینن گراڈ جو آج کا ماسکو ہے, وہاں کے کارخانوں سے, تو وہ چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے وہ لٹریچر انہیں سنایا کرتی تھی. تو جو قوم کتاب سے دور ہو جاتی ہے, تہذیب سے دور ہو جاتی ہے, اس کے اندر افسردگی آتی ہے, اس کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے, اور وہ تخریب کی طرف جاتی ہے, تعمیر کی طرف نہیں جاتی. اور ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی اور آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب سے بھی کہ ارشد ندیم نے اس قوم میں سپورٹس کی ایک مرتبہ پھر امید جگائی ہے. خدا شاید ہے ہمارا سب سے بڑا ہیرو جہانگیر خان ہے جس نے اسکواش کے ان گنت ریکارڈ سمیٹے, لیکن ہم اسے بھول گئے ہیں. ہم ہاکی میں شہباز سینئر کو, ڈار صاحب کو, بڑے بڑے لوگوں کو, ہم ڈان بریڈمین ایشیا کا, ظہیر عباس, میں کس کا نام لوں, ان سب کو بھول چکے ہیں. کرکٹ کی طرف آؤں گا تو پھر ایک نام سے سب لوگ بڑے چڑ کھاتے ہیں. خیر, تو بات یہ ہے کہ حافظ صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اب خدا کا واسطہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی بند کریں. لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ لٹ رہے ہیں, خدا کا خوف کریں. آپ سے بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ سپورٹس کے میدان دوبارہ آباد کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ارشد ندیم نے جو امید جگائی ہے اس کو اب ختم نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, ارشد ندیم کا نام جو ہے وہ ہسٹری میں لکھا جا چکا ہے, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آگے بھی بہت سارے ارشد ندیم جو ہیں وہ آئیں, سامنے آئیں. بہت سارے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کرکٹ کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ دوسرے جو اسپورٹس ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن امید یہی ہے کہ اب کے بعد جو ہے وہ یہ چینج ہو جائے گا مائنڈ سیٹ, کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں یہ پڑھی ہیں جہاں پہ بہت سارے دیگر اسپورٹس ہیں ان کے ہیروز کو مانا بھی جانا شروع ہو گیا ہے, لوگ انہیں پسند بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور
صرف ایک اسپورٹ کی جانب جو ہماری ہمدردیاں تھیں وہ شاید کہیں نہ کہیں دوسرے اسپورٹ سے اپنی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے. ڈائیورٹ ہونا شروع کر دیا. سو تھینک یو سو مچ سر. یہ جو ہماری ایک سیریز اسٹارٹ ہوئی ہے پوڈ کاسٹ کی، آج جو ہم نے بات کی وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. مزید کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.